السلام علیکم حنیف تمامی، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، سندھ حکومت کے دو مخالف آئی جی صاحبان کے ہاتھ کے چھالے آنکھ کے تھارے ایک لاڈلے ایس ایس پی ڈاکٹر رضوان سے متعلق سندھ حکومت کی ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ وفاق کے اسٹیٹ ڈویژن کو موصول ہونے کی اطلاع ملی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خود سیکرٹری اسٹیٹ افضل لطیف نے اس چارج شیٹ پر باضابطہ انکوائری کروانے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ آگے چل کر مطلب پروگرام میں اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں کچھ بلوچستان پولیس کی بھی اہم ترین خبریں شامل ہیں، اس طریقے سے جیل پولیس کی خبریں بھی شامل ہیں، اور پروگرام کے آخر میں جو ہمارے مشہور سلسلہ ہے کچھ بھی نہ کہا کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے میں ہم سندھ پولیس کے ایک گریڈ 21 کے افسر کے ایک کاروبار پر ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ کس طریقے سے سندھ حکومت کے دو بدترین مخالف آئی جی صاحبان کا ایک لاڈلا ایس ایس پی جو کہ اس وقت ان کے ہاتھ کا چھالا اور آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا، اس وقت سندھ حکومت کے ریڈار پر آ چکے ہیں۔ پچھلے 2.5-3 سالوں سے ان کے خلاف لمبی چوڑی ایک انکوائری چل رہی تھی، وہ انکوائری مکمل ہو چکی ہے۔ وہ انکوائری نہیں بلکہ ایک قسم کا توپ کا گولہ بن چکا ہے، اور چارج شیٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے وفاق کے اسلامک ڈویژن کو بھجوا دی گئی ہے، جو وہاں موصول ہو بھی چکی ہے، اور اس پر جو ہے باضابطہ اب انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا یہ کہنا ہے کہ یہ انکوائری جو ہے خود اس میں ایک مدعی ہیں حافظ احمد علی کی درخواست پر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کو رپورٹ درخواست بھجوائی تھی، جس کے بعد جو ہے باضابطہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں اس کو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت کے ڈی آئی جی ساؤتھ جاوید اکبر ریاض، اور کمیٹی کے جو ممبران تھے فیصل عبداللہ چاچڑ ایس ایس پی جو اس وقت کورنگی ٹاؤن کے ٹی پی او تھے، اس طریقے سے زبیر نذیر شیخ ایس پی جو کہ ایس پی جمشید ٹاؤن تھے، اسی طریقے سے ایس پی شبیر بلوچ جو اس وقت ایس پی اورنگی ٹاؤن تھے۔ یہ اس کمیٹی کے ممبر تھے جس کو ہیڈ کر رہے تھے خود ڈی آئی جی ساؤتھ جاوید اکبر ریاض۔ یہ کمیٹی نے جو ہے وہ اس پر بڑی محنت سے اس کی ساری انکوائریاں کی، تفتیش کرنے کے بعد جو انہوں نے اس کا نچوڑ نکالا، انہوں نے جو ہے اس اپنی انکوائری میں جو ہے قصوروار جو ہے وہ ڈاکٹر رضوان کو ٹھہرایا ہے کہ ڈاکٹر رضوان نے جو ہے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جو ہے خود حافظ احمد علی کے خلاف جو ہے بے بنیاد مقدمات درج کیے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی، وہاں چھاپے مارے، ان کے گارڈ سے اسلحہ لے کے چلے گئے، ان کی پولیس پارٹی مطلب کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے اختیارات کا نیا استعمال کیا، اور انہوں نے ہی اپنی رپورٹ میں جو ہے ایک صوبائی وزیر امتیاز شیخ پر جو ہے کرمنل کی سرپرستی، ڈاکوں کی سرپرستی تک کے الزامات لگائے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور صوبائی وزیر سعید غنی اور ان کے بھائی فرحان غنی پر جو ہے چنی سرگوٹ میں منشیات کے اڈوں کی سرپرستی تک کے الزامات لگائے تھے۔ حالانکہ یہ ایک طریقے کا انہوں نے اس وقت میڈیا ٹرائل کیا تھا، ان کے پاس کوئی ایسے ٹھوس شواہد نہیں تھے جس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ ان وزراء کے خلاف جو ہے باضابطہ تفتیش کرتے، باضابطہ قانونی کارروائی کر کے ان کی خلاف رپورٹ جو ہے وہ عدالتوں میں بھجواتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا سوائے میڈیا ٹرائل کے، انہوں نے اور کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ سب کچھ جو ہے خود اس وقت جو ایک چارج شیٹ جو ہے خود سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے سیکرٹری اسٹیٹ کو بھجوا دی گئی، اس میں یہ سب کچھ کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خود کس طریقے سے جو ہے ان کا اپنا جو پارٹنر تھا ایس ایس پی رضوان کا جس کا نام عمران ہے، یہ عمران کے جو ہے وہ بھینسوں کے باڑے ہیں وہاں پر سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں، جو کہ خود ایک کرمنل ہے، بہت سارے مقدمات میں یہ ملوث ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری جو ہے انہوں نے وہاں پر اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ جسٹس مقبول باقر کے جو مقدمات تھے 160/2013 جو ایف آئی آر ہے، اس میں بھی جو ہے ان کے اپنے جو پارٹنر تھے وہ اس میں ملوث تھے، لیکن انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے دوسروں کے خلاف انہوں نے کارروائی کی، اور یہاں بھی انہوں نے اپنے اختیارات کا جو ہے وہ ناجائز استعمال کیا۔ اس قسم کی جو ہے انہوں نے پھر ان تمام رپورٹوں میں جو ہے ان کی جو ابھی انکوائری ہوئی اس میں یہ بھی تذکرہ کیا گیا کس طریقے سے جو ہے وہ شفقت چانڈیو جو کہ ایک ڈی ایس پی ہیں،
ان کے خلاف انہوں نے رپورٹ بھجوائی، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ آئی جی کلیم امام نے انہیں کوئی میجر پنشمنٹ کرنے کے بجائے انتہائی مائنر قسم کی سزا دی، لیکن باقی جبکہ دوسروں کے خلاف جو رپورٹ بھجوائی گئی تھی ان میں جو ہے ان کو سنگین قسم کی سزا دی گئی۔ کسی اے ایس آئی کو ریورٹ کر کے ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا، سب انسپیکٹر کو ریورٹ کر کے اے ایس آئی بنا دیا، کسی کو ڈسمس فرام سروس بھی کر دیا گیا تھا۔ لیکن شفقت چانڈیو کے خلاف جو ہے انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اب اس قسم کی، اور جبکہ ان کا جو اپنا بزنس پارٹنر عمران ہے وہ اس کے خلاف جو ہے جعلسازی کے اور اغوا برائے تاوان کے اور لوٹ مار کے بہت سارے مقدمات درج، اور خود وہ کئی بار جو ہے وہ گرفتار بھی ہو چکا ہے، لیکن ان کے خلاف جو ہے خود ڈاکٹر رضوان نے کوئی بھی کارروائی نہیں کی، بلکہ انہوں نے جو ہے ان کے جو کاروباری مخالف تھے حافظ احمد علی کے خلاف جو ہے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کے، اسی طریقے سے جو ہے صوبائی وزراء کے خلاف بھی جو ہے وہ انہوں نے جو میڈیا ٹرائل کیا، اور یہ تمام سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے اپنے اس وقت کے جو سندھ حکومت کے جو دو بدترین مخالف آئی جی صاحبان تھے ان کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا۔ ایک طریقے سے جو ہے وہ اپنا کاندھا جو ہے ان دونوں آئی جیز کو ان کو اپنا اپنا نشانہ لگانے کے لیے فراہم کیا۔ اس وقت تو وہ ان کے آنکھ کے تارے تھے، ان کے ہاتھ کے چھالے تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ خود عطاب میں آ گئے۔ جب انہوں نے اس وقت وہ رپورٹیں جو ہے وہ سندھ حکومت کے وزراء کے خلاف بھجوا دی تھی، تو اس کے بعد جو ہے سندھ حکومت نے ان کی بھرپور مخالفت کی، اور ان کی خدمات جو ہے وہ سندھ حکومت سے انہوں نے جو ہے وفاق کے حوالے کر دی تھی، جس کے بعد اس وقت کے جو آئی جی تھے کلیم امام نے جو ہے اپنے لاڈلے ایس ایس پی ڈاکٹر رضوان کو سپورٹ کرتے ہوئے انہیں پنجاب میں اچھی پوسٹنگیں دلوا دی، اور آج تک جو ہے وہ دونوں آئی جی صاحبان جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ کو مینیج کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے پنجاب میں کسی ڈسٹرکٹ کے وہ ڈی پی او کے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو سندھ حکومت نے ان کے خلاف ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ سیکٹری اسٹیپ کو بھجوائی، اور جس پر اب انکوائری بھی شروع کر دی کہ آیا اس انکوائری کو بھی جو ہے وہ ان کے سرپرست جو آئی جی صاحبان تھے گریڈ 22 کے، جس میں سے ایک اس وقت سیکٹری نارکوٹک ہیں اور دوسرے جو ہے وہ اس وقت پولیس اکیڈمی کے کمانڈر کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں، کیا وہ انہیں اس انکوائری سے بچانے کے لیے بھی اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے کہ نہیں۔ لیکن اس انکوائری میں ایک میسج ان لوگوں کے لیے، ان افسروں کے لیے جو اس طریقے سے جو ہے حکومت اور آئی جی صاحبان کے یعنی کہ جھگڑوں کے دوران جو ہے وہ اپنا کاندھا فراہم کرتے ہیں اپنے اپنے آئی جیز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کے لیے میسج ہے کہ اس قسم کے جھگڑوں میں اگر وہ ملوث ہو جاتے ہیں تو پھر نقصان انہی کا ہوتا ہے، نہ تو ان کے آئی جی کا ہوتا ہے، نہ ہی کسی سیاسی شخصیات کا ہوتا ہے، بلکہ جو اس میں استعمال ہو جاتا ہے تو وہ ان کے خلاف پھر کارروائی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے اب اس وقت جو ہے خود ڈاکٹر رضوان کے خلاف جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ جو ہے خود سندھ حکومت نے وفاق کو بھجوا دی۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس چارج شیٹ سے جو ہے خود ڈاکٹر رضوان اپنے آپ کو کس طریقے سے بچانے میں کامیاب ہوں گے، یا پھر ان کے جو سرپرست دونوں سابقہ آئی جی صاحبان ہیں وہ کس طریقے سے اپنے اس پیادے کو اس بدترین انکوائری کے زد سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائیں گا۔ پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و سائق خبر کسی طرح سے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ حسن سیتو کے خلاف جو سینٹرل جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے، ابھی پچھلے دنوں جو ہے خود سندھ کے چیف سیکرٹری نے جو ہے وہ ان کی معطلی کا پروانہ جاری کیا تھا۔ ان پر یہ الزام تھا کہ ایک قتل کیس کے انتہائی با اثر ملزم مجرم شاہ رخ کو جو ہے وہ فیسیلیٹ کر رہے، اور ان کو 1 سال سے جو ہے انہوں نے پرائیویٹ اسپتال میں رکھا تھا بیمار ظاہر کر کے، لیکن ان کی جب ویڈیو وائرل ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے خود سندھ حکومت پر جب پریشر پڑا تو انہوں نے جو ہے خود سینٹرل جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں حسن سیتو کو انہوں نے معطل کر، لیکن اطلاع یہ ملی کہ معطلی کے باوجود وہ اپنے فرائض اسی طریقے سے جو ہے ایز اے سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان پر معطلی کا کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ یہ معطلی سوائے ایک خانہ پوری کی اس سے زیادہ اس کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ جبکہ اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ جو گریڈ 9 کے جو 19 اسسٹنٹ سب انسپیکٹروں کو جو جیل پولیس سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں کہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے بجائے گریڈ 14 میں سب انسپیکٹر کے عہدے پہ پروموٹ کرنے کے انہیں گریڈ 16 میں پروموٹ کر کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بنا دیا گیا تھا، اب اس کی انکوائری جو ہے وہ ایک حساس ادارے نے شروع کر دی۔ یہ انکوائری جو ہے خود نسیم شجرا، سنیل شاہ اور احسان میئر کے خلاف شروع کی، اس لیے کہ
تینوں انتہائی بااثر بتائے جاتے ہیں۔ نسیم شجرا جو ہے یہ وہ جیلر ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اس وقت شرجیل میمن جو صوبائی وزیر تھے، جو جیل کسٹڈی میں تھے، ان کے قبضے سے سابقہ چیف جسٹس نے جو ہے شراب کی بوتلیں برآمد کی تھی۔ وہی برآمد کردہ شراب کی بوتلوں کو انہوں نے اپنی کاریگری سے جو ہے وہ شہد میں تبدیل کر دے۔ اس کارنامے پر ہی جو ہے خود شرجیل میمن نے جو ہے وہ انہیں بھی پروموشن لسٹ میں شامل کر کے انہیں بھی غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پہ پرموشن دلا دی تھی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سنیل شاہ جو کہ اس وقت خود جیل کے جو آئی جی ہیں، یعنی کہ قاضی نذیر کے، اور خود جو اس وقت جیل کے جو مشیر ہیں اعجاز جاکرانی کے، پی ایس او کے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے احسان میئر جو کہ سابقہ آئی جی جیل جو تھے، نصرت منگن جو کہ اس وقت نیب کے ایک بہت بڑی انکوائری کو فیس کر رہے ہیں، وہ ان کے لاڈلے تھے۔ ان تینوں کے خلاف جو ہے اب انکوائری شروع کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ناظرین چلتے ہیں بلوچستان پولیس کی جانب۔ بلوچستان پولیس میں جو ہے بڑا سوتیلی ماں کا اس وقت سلوک ہو رہا ہے، خاص طور سے بلوچستان کانسٹیبری کے ساتھ۔ بلوچستان کانسٹیبری کے پولیس اہلکاروں نے جو ہے وہ ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی کے توسط سے یہ پیغام جو ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو تک پہنچانے کی درخواست کی، اپیل کی کہ جو بلوچستان کانسٹیبری کے جو سپاہی ہیں جو کہ پچھلے 13 سالوں سے جو ہے وہاں پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان کی یہ درخواست ہے، ان کی یہ پکار ہے کہ انہیں بھی جو ہے ڈسٹرکٹ پولیس میں ضم کرنے کا موقع فراہم کر دیا، تاکہ اس طریقے سے وہ بھی اپنے گھر والوں سے ملنے جلنے کے قابل رہیں، اور جو اس وقت ذہنی مریض بن چکے ہیں، مسلسل بلوچستان کانسٹیبل میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے، اس سے انہیں نجات مل جائے گی کہ ان پر جو پابندی ہے کہ جو پولیس اہلکار بلوچستان کانسٹیبل میں برتے ہوئے تھے انہیں ڈسٹرکٹ میں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اس غیر قانونی پابندی کو وزیر بلوچستان جو ہے اسے ختم کر دیں، تاکہ انہیں بھی جو ہے تھانوں میں اپنے فرائض سر انجام دینے کا موقع مل سکے۔ جس طریقے سے ملک کے دوسرے صوبوں کی پولیس میں جو ہے پنجاب کانسٹیبری کے ملازمان جو ہے وہ تھانوں میں ڈسٹرکٹ میں ان کا تبادلہ ہوتا ہے، اس طریقے سندھ کے جو سندھ ریزرو فورس کے سندھ کانسٹیبری کے جو پولیس اہلکار ہیں ان کے ٹرانسفر بھی جو ہے تھانوں میں ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلوچستان کانسٹیبری پر جو یہ پابندی لگائی گئی ہے، پابندی کو ختم کر دیا اور انہیں بھی جو ہے ڈسٹرکٹ پولیس میں جانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ یہ ان کی جو ہے ایک ہاتھ جوڑتے ہوئے جو ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے یہ اپیل ہے کہ ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور خبر جو ہے بلوچستان سے یہ آئی ہے کہ لورا لئی میں جو ہے جو نئے پولیس والے ابھی اپائنٹ ہوئے ہیں، بھرتی ہوئے ہیں، رنگروڑ جو ہیں، وہ انہیں جو ہے وہ ایف سی ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ وہاں پر ٹریننگ کے دوران جو وہاں کے اساتذہ ہیں انہوں نے اتنی سختی کی، ان میں سے بعض ٹریننگ پر انہوں نے اتنا تشدد کیا کہ بعض اس میں بے ہوش ہو گئے، جس کے بعد جو ہے شور شرابہ ہوا اور ایک احتجاج جو ہے رنگوٹوں نے شروع کر دیا خود ایف سی کے اساتذہ کے خلاف۔ اور احتجاج کی جب آواز جو ہے خود ڈی آئی جی لورادی تک پہنچی تو انہوں نے پھر اس میں مداخلت کر کے معاملات کو رفع دفع کر دیا اور ان کو ہڑتالی رنگوٹوں کو یہ یقین دہانی کرائی کہ آئندہ ان کے ساتھ اس قسم کا ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا، جس کے بعد یہ وہ احتجاج جو ہے ختم ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ اس طریقے سے ایک اور خبر جو ہے بلوچستان پولیس کی یہ کہ بلوچستان پولیس میں جو ہے لورا لئی میں جو ہے ڈی آئی جی آفس پر 29 جنوری 2019 کو دہشت گردوں نے ایک حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں جو ہے 9 پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اب اس میں سے جو ہے تقریباً تمام کو جو ہے ان کے واجبات اور شہید کمپنسیشن کی رقم تو مل چکی، اور ان کے جگہ جو ہے ان کے ورثاء کو جو ہے ان کو پولیس میں جاب بھی مل گئی، ماں سوائے ایک شہید کے غلام محمد ناصر کے، جو کہ پہلا شہید تھا اس افسوسناک صحنے میں، لیکن ان کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں ہو سکا۔ ایک تو یہ کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کے گھر والوں کو جو ہے ان کی واجبات مل سکی، جس کی وجہ سے جو ان کے بھائی کو جو ہے وہ ہائی کورٹ کو رجوع کرنا پڑا۔ ہائی کورٹ جانے کے بعد جو ہے وہ 6 ماہ قبل جو ہے وہ اپنا مقدمہ جیت چکے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے شہادت کمپنسیشن کی رقم تو مل گئی، لیکن ان کے ملازمت کا جو معاملہ جو ہے وہ یہ کہہ کر جو ہے بلوچستان پولیس نے اس پہ اعتراض لگا دیا کہ ان کی عمر جو ہے وہ 21 سال سے بڑھ چکی ہے، لہٰذا وہ اب وہ کوالیفائی نہیں کرتے، لہٰذا انہیں بھرتی نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان
کے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ انہی جو کیا نام ہے جو شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک شہید کے بھائی کی عمر جو ہے تقریباً 40 سال کی تھی، 40 سال تھی، اس کے باوجود ان کو تو بھرتی کر دیا گیا لیکن انہیں جو ہے بھرتی کرنے میں جو ہے امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ ایک شہید کے نام پر تو پولیس لائن جو ہے وہ بھی ان کے نام سے منسوخ کر دیا، لیکن دوسرے کو دھکے کیوں، یہ امتیازی سلوک کیوں برتا جا رہا ہے؟ انہوں نے بھی جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے ایماندار ترین آئی جی بلوچستان رائے طاہر سے یہ درخواست کی کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور انہیں بھی جو ہے ان کے بھائی کی شہادت کے بعد جو ہے پولیس میں ملازمت دی جائے۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ کشمیر روڈ پر جو پولیس کے ایک اہلکار فرزن جعفری نے ڈاکہ زنی کی واردات کے دوران مزاحمت کرنے پر ایک کار ڈیلر شاہ رخ کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ بعد میں وہ ملزم خود بھی پولیس کے شکنجے میں آ گیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے خود کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ان کی ہلاکت جو ہے وہ ابھی تک اس وقت معمہ بنی ہوئی کہ آخر وہ پولیس کے مقابلے میں مارا جا چکا ہے یا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ لیکن ان تمام تر صورتحال کے بعد جب یہ ثابت ہوا کہ اس ڈاکہ زنی کی واردات میں جس میں ایک نوجوان کار ڈیلر جو ہے شاہ رخ کی ہلاکت ہوئی ہے، اس میں پولیس کانسٹیبل جو ہے فرزن جعفری ملوث ہے، تو پورے پولیس میں کراچی پولیس میں جو ہے اسکروٹنی شروع کر دی گئی کہ کتنے پولیس والے جو ہے ڈاکہ زنی، لوٹ مار یا جرائم کی دوسری وارداتوں میں ملوث ہیں۔ اس اسکروٹنی کے نتیجے میں خود ویسٹ زون کے جو ڈی آئی جی ہے ناصر آفتاب نے پہل کی ہے۔ انہوں نے جو ہے اپنے ویسٹ زون سے تقریباً 39 پولیس افسروں اہلکاروں کو جو ہے ان کا سراغ لگا لیا جو کہ مختلف قسم کے جرائم میں ملوث ہیں، اور انہیں جو ہے وہاں تھانوں سے تبدیل کر کے جو ہے انہیں جو ہے وہ ریزرو یونٹ میں ان کی پوسٹنگ کر دی اور ان پر ابھی کڑی نظر رکھی جا رہی، جن میں جو ہے کہتے ہیں 6 سب انسپکٹر ہیں، 12 اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہیں اور 9 ہیڈ کانسٹیبل بتائے جاتے ہیں، جبکہ خود ساؤتھ میں، ایسٹ میں وہاں بھی جو ہے اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا آخری سلسلہ ہے، کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و استدلال میں سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، کراچی پولیس کا یا سندھ پولیس کا جو ہے ایک گریڈ 21 کا افسر جنہیں خود کراچی پولیس کے چیف رہنے کا بھی اعزاز حاصل ہے، ان کا ایک بہت بڑا فارم ہے۔ اس فارم سے جو ہے صرف کراچی کے ایک معروف مٹھائی فروش کے پاس جو ہے تقریباً جو ہے ماہانہ 55 لاکھ روپے کا دودھ جو ہے وہ سپلائی ہوتا ہے۔ کراچی کا بہت ہی معروف مٹھائی فروش ہیں جن کے پاس جو ہے ایک سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے بھینسوں کے فارم سے جو ہے تقریباً 55 لاکھ روپے کا دودھ ہر مہینے سپلائی کیا جاتا ہے۔ اب کراچی کے میں جو ہے وہ جو ایڈیشنل آئی جی ہیں اس وقت جن کی پوسٹنگ بھی سندھ پولیس میں تقریباً 2-3 ایسے گریڈ 21 کے افسران ہیں جو کہ جنہیں کراچی کے ایڈیشنل آئی جی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے کا شرف حاصل ہے۔ لیکن اب ان میں سے یہ کون سا ایڈیشنل آئی جی ہے جس کا اتنا بڑا بھینسوں کا باڑا ہے، اتنا بڑا فارم ہاؤس ہے کہ جہاں سے جو ہے صرف ایک کراچی کی مٹھائی فروش کو ماہانہ 55 لاکھ روپے کا جو ہے دودھ سپلائی کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ان کے بھینسوں کے یا فارم میں جو ہے تقریباً 800 بھینسیں ہیں اور 1200 گائے ہیں۔ اور اب میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ فارم ہاؤس کہاں پر ہے، جس سے آپ لوگوں کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا اشارہ کس سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب ہے۔ ان کے بھینسوں کا باڑہ جو ہے بدین میں واقع ہے۔ بدین میں جو ہے ان کے کچھ پیٹرول پمپ بھی ہے۔ انتہائی ایماندار اصول پرست جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی رہ چکے ہیں، لیکن یہ ان کا اپنا ایک نجی کاروبار ہے اور کاروبار بھی ماشاءاللہ اتنا پھلتا پھولتا ہوا ہے کہ صرف ایک مٹھائی فروش کے کراچی میں جو بہت مشہور ہے وہاں ان کے فارم ہاؤس سے مبینہ طور پر 55 لاکھ روپے مالیت کا دودھ جو ہے تقریباً وہ ہر مہینے جو ہے وہ اس مٹھائی فروش کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی آمدنی یا ان کا کاروبار کس تیزی کے ساتھ اس وقت پھیل رہا ہے۔
یعنی کہ اس کے علاوہ ان کی پراپرٹیاں اور بہت زیادہ ہے، کاروبار کے اور بھی بہت سارے ذرائع، لیکن یہ ایک ذرائع جو ہے اس کو آج ہم اپنے پروگرام کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے میں ہم شامل کریں۔ آپ اندازہ یہ لگائیں کس طریقے سے پولیس رولز میں اور خود سندھ سروسز رولز کے تحت جو ہے کوئی بھی سرکاری افسر اپنی سرکاری ملازمت کے دوران کوئی بھی کاروبار قانونی طور پر کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت سندھ پولیس میں وہ کون سا افسر ہے جو کہ سائیڈ بزنس اس وقت نہیں کر رہا ہے؟ کون سا ایسا ایس ایس پی ہے، کون سا ایسا ڈی آئی جی ہے، کون سا ایسا ایڈیشنل آئی جی اور کون سے ان سے جو بڑے افسران ہیں جن کے اپنے ذاتی کاروبار نہیں چل رہے ہیں، پٹرول پمپوں کے مالک ہیں، بلڈرز ہیں اور کار ڈیلرز ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کاروبار وہ نہیں کرتے، ہوٹلوں کے مالک بھی ہیں، لیکن ان پر کوئی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ہر ایک جو ہے وہ سینہ چھوڑ کر جو ہے وہ اپنا یہ کاروبار جو ہے پولیس کی جاب کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، نہ انہیں کوئی روکنے والا ہے، نہ ہی انہیں کوئی ٹوکنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اللہ حافظ۔